اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں تو جائیں گے، لیکن لا یخلدون، ان کو جہنم میں خلود نہیں ہوگا، ہمیشہ نہیں رہیں گے. کفار کے لیے خلود ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یا ماتو، کہ وہ اس سال میں مرے ہوں وہ ہم موحدون، کہ وہ توحید پر قائم ہو، مطلب قائد ان کے ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں مرے ہیں لیکن گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے سزا کو ضرور بھگتیں گے، لیکن توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے. وَإِلَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اگرچہ انہوں نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو. اگر گناہوں سے توبہ کرنے بندہ پھر تو وہ گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں، پھر تو شروع میں بھی جہنم والی سزا کم ہو جاتی ہے، دنیا میں توبہ کر لیتے ہیں. توبہ نہیں کی تو پھر ان گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر بعد میں ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا جائے گا. بعد ان لقوا اللہ عارف المؤمنین، وہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کریں گے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے. وہم فی مشیتہ وحکمہ انشاء غفر لہم، جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے بارے میں بس اللہ کی مشیت چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا. اگر اللہ چاہے تو ان کو بخش بھی دے، بخش بھی سکتا ہے. وعفا عنہم، بفضلہ اپنے فضل سے ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. كما قال تعالیٰ فی کتاب العزیز، اس طرح قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک والا جو کفر والا گناہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے قیامت کے دن کسی جگہ. ہاں دنیا میں وہ شرک سے توبہ کر کے وہ ایمان پر اسلام پر آ جائے وہ ٹھیک ہے. آخرت میں جو لوگ کافر اور مشرک ہیں ان کا شرک کفر کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن کفر اور شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں ان گناہوں کو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان کی مذمت بیان کی ہے اور سزائیں مقرر کی ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف بھی کر سکتے ہیں اپنے فضل سے. وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اور اگر اللہ چاہیں تو ان گناہ گاروں کو گناہوں کا عذاب بھی دے سکتے ہیں جہنم میں. یہ اللہ تعالیٰ کے عادل کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ عادل والا معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور فضل والا معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو بخش دیں اور شروع میں ہی وہ جنت میں چلے جائیں. ثم یخرجهم منها، تو جن کو شروع میں عذاب دیا جائے گا بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لیں گے برحمتہ و شفاعت الشافعین اہل طاعتہ، اپنی رحمت سے نکال لیں گے بعضوں کو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کی وجہ سے نکال لیں گے. ان کا تذکرہ پہلے آیا ہے، انبیاء اور شہداء علماء وغیرہ مختلف لوگ شفاعت کریں گے. بعضوں کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشش فرما دیں گے، بعضوں کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے من اہل طاعت ہی، اور یہ شفاعت کرنے والے بھی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے فرمانبردار لوگ ہوں گے. ثم یبعثہم الی جنتہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیج دیں گے. وذالک بان اللہ تعالیٰ تولی اہل معرفتہ ولم یجعلہم فی الدارین کاہل نکرتہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری کہ جو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں، مطلب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کی طرح نہیں کر سکتے اہل نکرت ہی، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں کفار کی طرح. الذین خابوا من ہدایت ہی، جو اللہ کی ہدایت سے نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے. لم ینالوا من ولایتہ، جن کو اللہ کی طرف سے دوستی حاصل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اللہ ولی المومنین، مومنین کے ولی ہیں، مومنین کے دوست ہیں. دنیا میں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں.
آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کرے، لیکن ایمان والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال لیں گے۔ اللہم یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بھی، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو پروردگار ہے اور اسلام کی دولت نوازنے والا ہے، اہل اسلام کا بھی تو ولی ہے، دوست ہے، ہمیں اسلام کے اوپر ہی قائم رکھ یہاں تک کہ ہم آپ پاس پہنچ جائیں، یعنی موت تک اسلام کے اوپر ثابت قدم فرما۔ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اہل القبلة، کہتے ہیں کہ ہم ہر نیک اور جو برا بندہ ہے فاسق، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں کہ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، من اہل القبلہ، لیکن یہ کہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو، وعلی من مات منہم، اور جو اہل قبلہ میں سے فوت ہو جائیں ان کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے ہم قائل ہیں، مطلب ان کی نماز جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، چاہے وہ فاجر ہوں، گنہگار ہوں یا نیکوکار ہوں۔ اہل قبلہ کی پہلے تفصیل آ چکی ہے، جن کی عقائد ٹھیک ہیں، ضروریات دین کو وہ مانتے ہیں، یعنی جو عقائد ہے وہ ٹھیک ہے، آگے پھر وہ فسق و فجور میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کو کیونکہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں، مومن ایمان سے خارج نہیں سمجھتے، تو ان لوگوں کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، اور یہ اگر امام بن جائیں تو ان کے پیچھے نماز بھی ہم پڑھیں گے۔ ویسے جو امامت کے مسائل ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ امام جو ہے وہ اقرا وہ مطلب زیادہ قرآن پڑھا ہوا، عالم زیادہ والا، اتقا زیادہ متقی پرہیزگار ہو، وہ ذرا حقدار ہے۔ تو حقدار ہونے میں تو یہی ہے کہ زیادہ پرہیزگار لوگ آگے ہونے کے حقدار ہیں، لیکن بالفرض اگر کوئی فاجر آگے ہو جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، تو اس کی پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اور یہ اس لیے کہا ہے کہ پہلے زمانے میں جو خلیفہ ہوتے تھے یا جو حاکم ہوتے ہیں، مطلب کسی علاقے کے گورنر وغیرہ، وہ جمعے کی اور عید کی امامت کروایا کرتے تھے، راشدین کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی، مطلب جو خلیفہ ہے تو وہ اپنے دارالخلافہ میں جمعے کی اور عید کی امامت کروائے گا، خلیفہ کی طرف سے ہر علاقے میں جو گورنر ہوتے ہیں، گورنر وہاں پر عید کی جمعے کی امامت کرواتے تھے۔ تو بعد کے زمانے میں ایسے گورنر بھی آئے جو فاجر ہوتے تھے، ظالم ہوتے تھے، جیسے حجاج بن یوسف، وہ پھر وہ بہت بڑا ظالم تھا کہ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، اور تابعین کو بھی بہت شہید کیا تھا، مطلب ظلم کرتا تھا۔ لیکن وہ جس علاقے میں گورنر تھا تو اس میں وہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا اور عید بھی، اس کے پیچھے پھر اس علاقے میں جو تابعین بڑے بزرگ وغیرہ ہوتے تھے، علماء، وہ بھی اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے عید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ ظالم ہے، فاجر ہے، لیکن نماز کے حوالے سے وہ امامت کر سکتا ہے، امامت اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ظلم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ اس زمانے میں جو معتزلہ خوارج وغیرہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ظالم جو خلیفہ ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، گورنر، یہ چونکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قتل، ظلم وغیرہ، یہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کو عقیدے میں بیان کیا۔ ہم ان کو اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، مسلمان ہیں، اس لیے کہ پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے اوپر جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، اہل قبلہ کی بات ہو رہی ہے کہ اہل قبلہ کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ تو اللہ کے یہاں مقبول ہیں، اللہ ان کو شروع میں جنت میں داخل کر دیں گے، ہمیں امید ہے۔ گنہگاروں کو یہ ہے کہ یا تو شفاعت، اللہ کی رحمت سے بخشش بھی ہو سکتی ہے، یا پھر شروع میں عذاب ہو کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ سب امید والی باتیں ہیں، کسی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلان جنتی ہے پکا، اور فلاں نارن، اور نہ جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں فلاں جہنم۔ یہ اہل قبلہ کی بات ہو رہی، کفار کے بارے میں تو بالکل قطعی اور یقینی بات نصوص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے، کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ مسلمان کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم،
یہ پکا جنتی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جہنمی ہے، اللہ کو ہی اس کے احوال معلوم ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ آگے کہتے ہیں ولا نشهد علیہم بکفر ولا بشرک ولا بنفاق ما لم یظہر منہم شیء من ذلک، یہ انہیں اہل قبلہ کی بات ہو رہی ہے کہ اہل قبلہ کو ہم مسلمان ہی سمجھتی ہیں، تو عقائد اور ضروریات دین کو مانتے ہیں، ان کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، شرک کا یا نفاق کا فتویٰ نہیں لگائیں گے جب تک کہ ان سے کوئی ایسی واضح بات صادر نہ ہو جائے کفر والی یا شرک والی نفاق والی۔ دل کی باتوں پر یا ویسے اشارات پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ واضح طور پر کسی نے زبان سے کفر اختیار کر لیا ہمارے سامنے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ ہم کافر کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے اور اس طرح کے لوگ وہ واضح طور پر ظاہر ہے کہ بات کر رہے ہیں تو ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی کسی کو اس کی دل کی باتوں پر کہ یہ اس کے دل میں لگتا نہیں ہے کہ ایمان ہو، یا ویسے کسی نے بھی ایسی غلط فہمی میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، بعد میں اس سے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم اس پر کفر کے فتوی نہیں لگائیں گے۔ نظر سرائرہم اللہ تعالی، ظاہر میں اگر وہ بندہ ایمان لاتا ہے اور ضروریات دین کو مانتا ہے تو اس کو ہم مومن ہی سمجھیں گے، اس کی پوشیدہ باتیں ہیں دل کی وہ ہم اللہ کے حوالے کریں گے، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ دل سے مانتا ہے۔ اس میں نفاق سے مراد وہ ہے کہ جو نفاق کے اعتقادی اسے کہتے ہیں کہ اوپر سے بندہ مسلمان ہو جائے اور دل میں کفر ہو، جیسے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ والا منافق ہم کسی کو نہیں کہیں گے، کیونکہ دل کے احوال اس زمانے میں تو وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ دل سے مومن نہیں ہے، کسی اور طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتا کسی کے دل کے احوال، تو وہ والا منافق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ایک مطلب وہ جو اعتقادی منافق ہے۔ ایک دوسرا نفاق ہوتا ہے نفاق عملی جسے کہتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں وہ منافق کی نشانی ہے، منافق والے اعمال ہیں، جیسے حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ بندہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، خیانت کرے، اس طرح کی کوتاہیاں جس میں پائی جائیں اس کو عملی منافق کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اعمال منافقوں والے ہیں عام، لیکن وہ جو اعتقادی منافق ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے وہ والا ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السيف، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے مطلب جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی پر بھی ہم تلوار اٹھانے کے قائل نہیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کے اوپر تلوار اٹھائی جائے، اللہ من وجب علیہ السیف، البتہ کہ جس کے اوپر قتل والا معاملہ واجب ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، اس کے بغیر کوئی بندہ دوسرے کو قتل کرے اس پر تلوار اٹھائے یہ جائز نہیں ہے، اس کو ناحق قتل کہا جاتا ہے۔ پر حق قتل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کو قتل کیا، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، وہ بھی حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے قاضی اس کو قتل کرے، یہ برحق قتل ہے۔ یا پھر یہ کہ جو شادی شدہ ہے اس کی طرف اس نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا عدالت کی طرف سے، یہ برحق قتل ہے۔ یا کوئی بندہ مرتد ہو گیا ہے وہ تو مت سے ہی نکل گیا ہے، مطلب مسلمان ہونے سے، تو اس کی بھی سزا قتل ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں تو اس پر قتل واجب ہے، وہ بھی عام لوگ نہیں کر سکتے، حکومت عدالت کرے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بندہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اس کا خون بہائے، تلوار اٹھائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کو بہت سخت سزا سنائی گئی ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اسی طرح آگے یہ بھی اہم معاملہ ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا، جو مسلمانوں کی ائمہ ہوتے ہیں، ائمہ سے مراد وہ حکومت کے جو حکمران ہیں، حاکم، خلیفہ وغیرہ، ولاة امور سے مراد بھی اولو الامر ہے، مطلب جن کے ہاتھوں میں حکومت کی انتظام میں،
کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، اس کے ہم قائل نہیں ہیں، اس کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ وَإِن جاروا، اگرچہ وہ حکمران ظلم کر رہے ہیں، تب بھی ان کے خلاف خروج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس میں بہت احادیث تفصیل سے آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو اسلامی جو حکومت ہوتی ہے اس کو خلافت یا حکومت یا ریاست جسے کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اگرچہ اس میں جو حکمران ہیں وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، ان کے خلاف اگر عام لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کے خلاف بغاوت کریں اور ان کے خلاف لڑائی کریں، ان کو اتار دیں، اس طرح تو پھر سارے مسلمانوں میں ہمیشہ خانہ جنگی رہے گی، فتنہ فساد پھیلا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حاکم ایسا نہیں ہوتا کہ ساری عوام اس سے خوش ہو، اس کو ماننے والی ہو۔ پہلے زمانے میں جو خلفاء راشدین تھے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد کے زمانے میں ظاہر ہے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر اجازت دی جائے تو کوئی بھی گروہ اٹھ کر اس حکمران کے خلاف آ کر ہتھیار اٹھا لے کہ اس قرآن کے درجے خرابی ہے، اس کو ہم قتل کریں گے یا اس کو اتاریں گے، اس طرح تو پھر ہر وقت مسلمانوں میں جھگڑا، فتنہ فساد یہ قائم رہے گا۔ اس لیے احادیث میں بہت سخت تاکید کی گئی ہے کہ جو حاکم بن گیا ہے بس آپ اس کے ماتحت ہو کر چلیں، جائز کاموں میں اس کی اطاعت کریں، ہاں اگر وہ ناجائز کاموں کو کہے تو وہ آپ نہ مانیں، جائز کاموں میں آپ اس کی اطاعت کریں اور اس کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، بغاوت نہ کریں۔ کہتے ہیں وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، ہم ان کے خلاف بد دعا نہیں کرتے، وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِن طَاعَتِهِمْ، ان کی اطاعت سے ہم ہاتھ نہیں کھینچتے۔ اطاعت سے مراد یہ کہ جائز کاموں میں، جائز قوانین میں ہم ان کی پاسداری کریں گے۔ وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور جو بھی مسلمانوں کی حکومت ہے اس میں جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن میں احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، فریضتاً ضروری سمجھتے ہیں، ما لم یأمر بمعصیت، جب تک کہ وہ کسی نافرمانی کا، گناہ کا حکم نہ دے۔ جائز کاموں کا حکم دیں گے تو ان جائز کاموں میں ان کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے۔ ندعو لهم بالصلاح والمعافات، اور ہم ان کے لیے اصلاح کی اور موافق کی دعا کرتے رہیں گے کہ ان کی اصلاح ہو، غلط کاموں سے بچتے رہیں۔